چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان تین چیزوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص مرنے والا ہو، موت کا وقت قریب آ گیا، پنڈلی سے روح نکلنے لگا، پاؤں سے روح نکلنے لگا، ڈاکٹروں نے حکیموں نے مایوس کر دیا، اب یہ موت کی انتظار میں ہے۔ تو اس وقت میں اس نے اپنے ان تین متعلقات کو بلا کر ان سے بات کی۔ آقا نے مثال کے اندر تین بھائیوں کا ذکر کیا، اس کے تین بھائی ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا۔ تو اس مرنے والے شخص نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، جس کے لیے اس نے بہت کچھ محنت کی، مجاہدہ کیا، پسینہ پسینہ ہوا، بچوں سے جدا رہا، ملک سے وطن سے جدا رہا، اس بڑے بھائی کی خدمت کرتا رہا، یعنی مال دولت جائیداد۔ تو آقا نے فرمایا بڑے بھائی کو بلا کر اس نے کہا کہ میرے اوپر یہ مشکل گھڑی آ گئی، اب میرا روح پرواز کرنے والا ہے اور موت کے بعد کی سختیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، شدائد ہیں، مصائب ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، بہت سخت گھاٹیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، آگ ہے ان راستوں کے اندر، اور اس وقت موت کے وقت روح جسم سے جدا ہونے والا ہے، اور جو نقشہ میرے ذہن میں ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کسی خاردار جھاڑی کو کپاس کے اندر داخل کیا جائے اور پھر کپاس سے اس کو کھینچا جائے تو کپاس کی روئی روئی ہو جاتی ہے، اس طرح روح جسم سے نکلے گی بڑی تکلیف کے ساتھ، لیکن اگر آپ میرا تعاون کریں تو شاید تکلیف میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ کیا مشکل وقت میں اس دشوار راستے میں آپ میرا تعاون کریں گے؟ میں آپ کا وہ چھوٹا بھائی بول رہا ہوں جس نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک تیری خدمت کی ہے، تیرا تعاون کرتا رہا، مشکل وقت میں تیرا تعاون کیا، تیرے لیے میں پسینہ پسینہ ہوا، تیرے لیے میں نے مشقتیں جھیلی، تکلیفیں اٹھائیں، اب اس تکلیف کے وقت میں تو میرا کیا تعاون کر سکتا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، تو جو میری خدمت کرتا رہا یہ تیرا لعنت والا فعل تھا، قابل افسوس فعل تھا، تو نے جھک ماری، فضول حرکت کی، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں اس مشکل وقت میں تیرا کوئی تعاون کر سکوں، میں کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نے غلط فیصلہ کیا تھا، میرے اندر زندگی گزار دی، برباد کر ڈالا اپنے آپ کو، یہ بربادی آپ نے اپنے ہاتھ سے مول لی، آپ مجھ سے مایوس ہو جائیں، میں کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میں نے تو ساری زندگی تیرے لیے برباد کر ڈالی، مشکلات برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اور تو میرا بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس سے مایوس ہو کر درمیانی بھائی کو بلایا، اس سے بھی اسی طرح کی بات کی، اس نے بھی صاف کہہ دیا، رخ موڑ لیا، کہا تو نے جھک ماری، اپنی زندگی برباد کی، تو نے غلط فیصلے کیے، زندگی جس مقصد کے لیے تھی تو مقصد سے ہٹ گیا ہے، اب میں تیرا کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت پریشان ہوا، چلایا، چیخا، آخر میں چھوٹے بھائی کو بلایا، وہ بیچارہ بہت کمزور تھا،
بہت چھوٹا، بہت کمزور، بظاہر طاقت توانائی نہیں ہے۔ اس کو بلایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، معذرت کی، کہا افسوس کہ میں نے بڑے دو بھائیوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تیری خدمت نہیں کی، لیکن اس وقت میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، کیا آپ میرا تعاون کریں گے؟ وہ چھوٹا بھائی کہنے لگا اگرچہ میں اس وقت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، جو میرا جسم نحیف تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے جسم کے ایک ایک بال کو تیری خدمت میں صرف کر ڈالوں گا، میں حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، جتنی میری طاقت ہے، قوت ہے، اس کو استعمال کر کے میں تکلیف سے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ میں کمزور ہوں، بڑے مصائب کو، تکلیفوں کو شاید میں ہٹا نہ سکوں، لیکن میں اپنی پوری توانائی استعمال کروں گا۔ اس نے اس کو گلے لگایا، بڑا خوش ہوا کہ تو با وفا بھائی ہے، بڑے دو بھائی بڑے بے وفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ مثال بیان کر کے فرمایا بتاؤ ان تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی اس کے حق میں مخلص اور با وفا ہے، بہتر ہے، مفید ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ واضح بات ہے، پہلے دونوں بھائی تو انجام کے اعتبار سے دشمن ہیں، بڑے ظالم ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس کا خون چوسا، لیکن مشکل وقت میں، آڑے وقت میں اب اس کا کام نہیں دے رہے۔ چھوٹا بھائی یہ بہت با وفا ہے، یہ بہت ہی مخلص ہے، یہ بہت ہی قابل داد ہے، یہی اچھا اور مخلص بھائی ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ تین بھائی جو میں نے مثال کے طور پر ذکر کیے، پر میں یہ بھی پتہ ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، آپ ہی ارشاد فرمائیں کیا مراد ہے؟ فرمایا بڑا بھائی یہ مال، دولت، رقم، پیسہ ہے، انسان دن رات اسی کو کمانے میں لگ جاتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ادا کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ہوٹلیں چلاتا ہے، ملک کی سفر کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، روٹی کمانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ٹرکوں کے چلانے والے، ہوٹلوں کو چلانے والے ساری رات بیچارے جاگتے ہیں اور انجام میں چند ہزار مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، لیکن اپنی ساری توانائیاں اس مال کے جمع کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ مال، دولت، جائیداد، زمین، رقم، درہم، دنانیر، روپیہ، پیسہ، یہ بڑا بھائی ہے جس نے علل اعلان بے وفا ہونے کا اظہار کر دیا، اور درمیانی بھائی سے مراد اس کے اعزاء، اقارب اور رشتہ دار ہیں، اور چھوٹے بھائی سے مراد اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ جس وقت انسان کے خاتمے کا وقت آتا ہے، انتقال کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو پھر اس وقت مال اس کے سامنے آ کر کہہ دیتا ہے صاف کہ میں تیرے ملک میں، تیرے ساتھ، تیرے کمرے میں، تیری بینک میں اس وقت تک موجود ہوں، تیرے کھاتے میں، جب تک تیرا سانس تیرے جسم میں موجود ہے۔ جب تیرا سانس تیرے جسم سے جدا ہوگا تو میں کسی اور کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، نہ تو روح کی تکلیف کے وقت میں تیرا تعاون کر سکتا ہوں، نہ قبر کے اندر کوئی تیرا تعاون کر سکتا ہوں، اور نہ ہی قبر کے بعد حشر کے اندر کوئی تیرا تعاون کر سکتا ہوں۔ بس میں اس وقت تک تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک تیرے اندر سانس موجود ہے۔ اور دوسرا بھائی اس سے مراد اعزاء، اقارب، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم تھوڑی سی وفا بڑھا سکتے ہیں، جس وقت تیرا روح تیرے جسم سے جدا ہو جائے گا تیرے غسل کا ہم انتظام کر لیں گے، تیرے کفن دفن کا انتظام کریں گے،
سب سے آخری ہماری وفا یہ ہوگی تجھے گڑھے کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر ہم واپس آ جائیں گے. البتہ کلخانی کے لیے کوئی گائے بچڑا وغیرہ بھی ذبح کر دیں گے. بس اتنا ہم سے وفا ہو سکتی ہے اور نہیں. تو مال نے بھی جواب دے دیا اور اعزا اقارب نے بھی جواب دے دیا. اب قبر کے ساتھ، قبر کے اندر ساتھ دینے والا وہ چھوٹا ضعیف کمزور بھائی آ گیا. اس نے کہا میں تو تیرے ساتھ ہوں، جنت تک پہنچا کر ہی دم لوں گا.